کے اعتبار سے آپ دیکھ لو کہ ایک مالک اور دوسرا وہاں کام کرنے والا ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں اور دونوں کے حقوق اسلام نے متعین فرمائے ہیں کہ مزدور سے اور کام کرنے والے ورکر سے کہہ دیا کہ بھائی جس کے ہاں آپ کام کر رہے ہو تو اس کا ادب و احترام کرو، وہ آپ کے مجازی رب ہے۔ اور اسی طریقے پر جس کے ہاں کام کیا جا رہا ہے اس کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ اللہ نے یہ جو آپ کے ماتحت کرایا ہے تو یہ آپ کے کوئی زرخریدہ غلام نہیں ہے، نہ آپ کے بندے ہیں، لہٰذا یہ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو یہ تو اللہ نے اس دنیا کے نظام چلانے کے لیے ایک کو مالک اور دوسروں کو اس کے ساتھ ورکر کے اعتبار سے جوڑا ہے، تو ان کے حقوق کا خیال رکھیں۔ در حقیقت آپ نے دیکھا کہ آج پوری دنیا میں حقوق کے نام سے آواز لگائی جا رہی ہے، جدوجہد کی جا رہی ہے اور اس کے لیے اسٹرگل کی جا رہی ہے کہ جو مزدوروں کے حقوق، غریبوں کے حقوق، ناداروں کے حقوق، بچوں کے حقوق، والدین کے حقوق، ان حقوق کے پرکشش نعرے لگا کر کے پوری دنیا میں ایک عجیب قسم کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ یہ بات سمجھا جائے کہ حقوق کی ادائیگی اور حقوق کے تصور تمام ادیان کو جب ہم اکٹھے کر کے مطالعہ کرتے ہیں تو یہ تصور صرف ہمیں دین نے دی ہے۔ اس تصور کو اجاگر کے جو کیا گیا ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور خلفائے راشدین المہدیین کے سنن ہے کہ جس میں حقوق کے تصور کو اجاگر کے کیا گیا ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اب دیکھیں کہ حقوق کے تصور اسلام میں آپ دیکھ لیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کو وصیت کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، سمجھا رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حق، اے فلاں تیرے اوپر تیرے اللہ کا حق ہے، تیرے اوپر تیرے گھر والی کا حق ہے، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق، اور تیرے اوپر تیرے نفس کا حق ہے، اور تیرے پاس جو آ جاتے ہیں گھر میں تیرے مہمان اس کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ تو دیکھو چار حقوق گنوایا کہ اللہ کا حق ہے، گھر والی کا حق ہے، فرمایا تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے، اور تیرے گھر میں جو مہمان آتے ہیں اس کے تیرے اوپر حق ہے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیے گئے کہ حضرت سلمان تو یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے فرمایا حق فرما رہے ہیں، سچ فرما رہے ہیں، ہر مسلمان کے ساتھ یہ حقوق وابستہ ہے۔ اب اسلام تصور حقوق دے رہا ہے کہ آپ کے ذمے اللہ کا بھی حق ہے، آپ کے ذمے آپ کے گھر والوں کا بھی حق ہے، اور آپ کے ذمے آپ کے اپنے نفس کا بھی حق ہے، اور آپ کے ذمے آپ کے مہمانوں کا بھی حق ہے۔ سمجھایا جا رہا ہے کہ ان سب کو ادا کرو، ان سب کا خیال رکھو۔ اب آئیے اصل بات کی طرف کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لا رہے تھے اس وقت وہ قومیں ڈیوائڈ تھی دو انتہاؤں پر، تقسیم کی دو انتہاؤں پر۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے کیا کر لیے تھے کہ سب چیزیں چھوڑ کر کے رہبانیت اختیار کی تھی اور سارے دنیا کے کاموں کو چھوڑا، ایک اللہ کو یاد کرتے رہے اور تسبیح لے کر کے کونے میں پناہ لی، اور یہ ان کے اوپر حقوق اللہ کا غلبہ آیا اور اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کی اور ساری دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے منع فرمایا کہ تم دنیا میں خالص رہبانیت کے لیے نہیں آئے ہو، کہ آپ آئے ہو اور اب ایسے کر لو کہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے اور تسبیحیں لے کر کے غاروں میں پناہ لو یا جزیروں میں بیٹھ جاؤ یا مسجدوں میں بیٹھ جاؤ اور صرف خدا کو یاد کرو۔ تصور دیا کہ نہیں، اس طرح نہیں کرو گے، بلکہ تم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے کام اس ترتیب پہ کرو گے کہ وہ کام بھی دین بن جائے گا، وہ اس کام پر تمہیں اجر ملے گا، اس کام پر اللہ خوش ہوگا، اور ترتیب بھی ہمیں بتا دی۔ دوسرے طرف پر دوسری انتہا تھی کہ اللہ کو بالکل بھول بیٹھے اور انکار کر گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے، حقوق کو دبانے میں لگ گئے، وہ اس انتہا پہ چلے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے وَاعْبُدْ رَبَّكَ سمجھا رہے، اپنے رب کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو، آگے فرما رہے والدین کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رہو۔ یہ پورے معاشرے کو خود و خال تعین کیا جا رہا ہے،
اور حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بہترین توازن پیدا کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرو اور مخلوق کے حقوق بھی ادا کرو۔ فرائض میں سب سے مقدم اللہ کا حق ہے، اور مستحبات اور مباحات میں سب سے مقدم حقوق العباد ہے۔ لہذا اللہ کو بھی راضی رکھو اور لوگوں کے جو حقوق تمہارے ذمے ہیں اس کا بھی خیال رکھو۔ اور پھر سمجھایا ہمیں کہ دیکھو حقوق کی ادائیگی میں تم میں اوپر اور نیچے کوئی نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں تو خان ہوں، یہ فلاں جو ہے وہ یوں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبائل میں جو رہتے ہیں اور جو لوگ وہ اس ترتیب پہ ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں فلاں قبیلے سے ہوں، یہ فلاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طریقے پر اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو قریش کے ہاں یہ معاملہ تھا کہ قریش کسی کو قتل کرے تو اس کے دیت میں ان کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، اور اگر ان سے کوئی قتل ہو قریش سے تو بدلے میں 2 آدمیوں کو مارتے تھے، اور یہ اپنے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ آپ تشریف لائے، ضابطہ اور قانون بنا، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ۔ اللہ فرما رہے کہ میں نے پیدا کیا ان کو کس سے؟ ایک مرد اور عورت سے میں نے پیدا کیا، اور آگے فرمایا کہ تم میں ایک اوپر اور ایک نیچے نہیں ہے۔ اگر کوئی برتری ہے تو وہ صرف ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو تقوی اختیار کرے گا اس اعتبار سے اس کا یہ مرتبہ تو ہے، لیکن قومیتوں کے بنیاد پر، پیسوں کے بنیاد پر، قوت کے بنیاد پر تم میں سے کسی کو کسی پر فوقیت نہیں، نہ عربی کو نہ عجمی کو۔ اور ایسی کیفیت تھی قریش کی کہ دیکھو تقسیم کیسے زبردست کیا تھا، اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور باقی عربوں کے علاوہ ان کو عجم کہتے تھے۔ تو عرب کا معنی یہ کہ وہ قادر الکلام تھے، بات کر سکتے ہیں، اور عجم کہا جاتا ہے کہ وہ گونگے، بول نہیں سکتے، یعنی باقی پوری دنیا کو وہ یہ کہتے تھے یہ گونگے۔ اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم میں کسی کو بھی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، سب برابر ہو۔ ہاں البتہ جو اعمال کو اپنائے گا، تقوی کو اپنائے گا، اللہ سے تعلق کو زبردست مضبوطی سے جوڑے گا، ان کے اللہ کے ہاں ایک مقام ہے، اس کے بنیاد پر تو مقام ہے، باقی کسی چیز پر نہیں ہے۔ آپ پوری دنیا کے قانون کو دیکھ لو، اسلام نے جو خوبصورت تصور پیش کیا ہے یہ کوئی اور پیش کر سکتا ہے یا بتا سکتا ہے؟ یعنی کتنا بہترین تصور اسلام نے دیا۔ اور پھر اس کے بعد آگے دیکھو، آج ہر ایک ہم کہتے ہیں نا، یہ انگریزی قوانین میں بھی کہتے ہیں کہ گھر اور چاردیواری کی حفاظت، چادر اور چاردیواری کی حفاظت، تو اسلام نے مال، جان اور آبرو کی حفاظت کے لیے بھی قانون مقرر کر لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سن لو، تم میں سے ہر ایک محترم ہے، اور تم میں سے ہر ایک پر یہ ضروری ہے کہ دوسرے کی مال، جان اور آبرو کی حفاظت کرے، دوسرے کی مال، جان اور آبرو کی حفاظت کرے۔ تو دیکھو اسلام کیسے حقوق کی تحفظ دے رہا ہے، اور سمجھایا کہ تم پر یہ مال، جان اور آبرو ایک دوسرے کے ایسے حرام ہیں جس طرح کہ آج کا یہ دن حرمت والی ہے، آج کی یہ گھڑی حرمت والی ہے، اور یہ جگہ حرمت والی ہے۔ یہ ہمیں سمجھائے کہ دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ آگے ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق کو بستا ہے، اور پھر یہ شعور پیدا کر لیا اندر کہ اپنے حق مانگو، اپنے حق اصول کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ آپ کے پاس ایک شاخ ہے، دیکھ ایک صحابی آئے، اس کے پاس قمیص نہیں تھی، آپ نے وہ شاخ اٹھا کر اس کو مارا، وہ صحابی فوراً پلٹ کر کے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے مارا ہے، اور اسلام نے اجازت دی ہے کہ جب کوئی کسی کو مارے تو وہ اپنا بدلہ لے، لہٰذا میں تو اپنا بدلہ لوں گا۔ کس کو کہہ رہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے؟ اللہ کے ذات کے بعد سب سے معظم اور مکرم ہستی ہے۔ ایک طرف پر رسول ہے، دوسرے طرف پر حاکم ہے، دوسرے طرف پر حکیم ہے، دوسرے طرف پر مربی ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ انہوں نے آگے سے کوئی بات نہیں کی کہ نہیں بھائی مجھے استثناء ہے، فوراً اپنے پیٹھ اس کے طرف کر دی اور شاخ اس کو دیا کہ اپنا بدلہ لو۔
انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو مجھے مارا میرے قمیص نہیں تھی اور آپ نے تو قمیص پہنی ہوئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قمیص اتاری اور وہ فوراً اپنے باہوں کو ان کے باہوں میں ڈالا اور رو کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کیا مجال کہ میں آپ سے بدلہ لوں، لیکن یہ موقع مجھے پھر کب ملتا کہ میرے سینہ آپ سے لگ جائے۔ تو شعور پیدا کیا کہ اپنے حق مانگنے کی ترتیب سیکھ لو۔ پھر دوسری طرف دیکھ لو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہے، اور ایسے عمر کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ راستے سے گزرتے ہیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اللہ نے رعب ان کو ایسے دیا، قوت ایسے دی، ہمت ایسے دی، شجاعت بڑی عجیب دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے لیے جمعے میں آئے، کھڑے ہو کر خطبہ سنانے لگے اور فرمایا آپ لوگ سنتے ہو اور اس کے اوپر عمل کرو گے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، نہ سننا ہے نہ عمل کریں گے جب تک آپ میرے سوال کے جواب نہیں دو گے۔ آج آپ بتاؤ نا کوئی اپنے والد سے اتنی بات کہہ دے پھر دیکھ لو کیا ہوتا ہے۔ عام کسی توڑے سے اس کو اگر اختیار ملے ان سے ذرا پوچھ لو پھر کیا ہوگا، عام آدمی سے بھی اس ترتیب پہ پوچھ لو کیا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی پوچھو، عام مجمع ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ مالی غنیمت جب آئی اور سب کو جو آپ نے تقسیم کیا، سب کو ایک ایک چادر آپ نے دی ہے، مجھے بھی ایک چادر ملی ہے، میرے تو اس سے کپڑے نہیں ہوئے اور آپ نے پورا لباس پہنا ہوا ہے، تو یہ کپڑا کدھر سے آیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ یہ جگہ میں نہیں دیتا ہوں، میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو حکم ہوا، کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے بھائی یہ جو امیر کے کپڑے بنا ہے، تو یہ شعور اندر پیدا کیا کہ آپ اپنے حق کو طلب کیسے کرو گے، سمجھا؟ حکومت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، رات کو گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں، ایک گھر سے بچوں کی بلبلانے کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی، یہ گئے، دوبارہ آئے تو بچے پھر رو رہے، سیبارہ آئے تو پھر بچے رو رہے۔ آپ نے دستک دی، اندر سے ایک بڑھیا آئی، پوچھا اماں بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کرنے لگی کہ ان کے سر سے سایہ اٹھ چکا ہے، والد ہے نہیں، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ بلبلا رہے بھوک کی وجہ سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہانڈی جو آگ پر رکھی ہے اس میں کیا ہے؟ فرمایا یہ تو صرف ان کو دلاسہ دینے کے لیے رکھا ہے کہ یہ سو جائے، اس میں پانی ہے ابل رہا ہے، تو یہ اس انتظار میں کہ کوئی پک رہا ہے اس میں کہ یہ سو جائے۔ فرمایا اچھا، وہیں سے سیدھا گئے بیت المال اور وہاں سے راشن اٹھایا، غلام ساتھ ہے، وہ کہہ رہے حضرت مجھے دو میں لے کے جاؤں، فرمایا نہیں یہ میں خود لے کے جاؤں گا، اور کندھوں پہ لے کر کے سیدھا اس گھر میں آئے، اتارا، کھانا پکایا اور اس کے ساتھ لگا ہوا ہے آگ جلانے میں، ساتھ میں باتیں فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہاں عمر رہتے ہیں تو آپ اماں ان کے پاس نہیں گئی، ان کو کہہ دیتے نا، وہ آگے سے کیا کہتی ہیں؟ فرمایا میں عمر کو کیوں کہوں، یہ کام میرا یا عمر کا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی عمر کا کام تو ہے لیکن وہ ایک آدمی اس کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہاں یہ ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جب اس کو یہ پتہ نہیں لگ سکتا تو یہ حاکم کیوں بنا ہے؟ نہ بنے حاکم۔ کس ترتیب پہ سمجھا رہے ہیں، کیسے اپنے حق کو مانگ رہے ہیں اور کس ترتیب پہ اس کو متوجہ کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اب یہ حقوق جو اسلام نے ہمیں خوبصورت انداز میں دیا ہے تو اس کو سیکھے گا کون اور کس سے سیکھا جائے گا؟ لہذا ہم جب مدرسے میں بچے کو بھیجتے ہیں تو ساتھ خود بھی آتے ہیں۔ قاری صاحب ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، صبح یہ بیچارہ اسکول جاتا ہے، 2 بجے آتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پھر یہ یہاں آ جاتے ہیں 4 بجے اس کو ٹیوشن پڑھنا ہے۔ تو قاری صاحب اگر بڑا زور لگائے تو وہ قرآن بھی ان کو ویسے پڑھا لے تو بہت بڑا کمال ہوگا۔ یہ دین کہاں سیکھو گے؟ اس سے فائدہ کیسے اٹھاؤ گے؟ علماء کے ساتھ ہمارا جوڑ ہی نہیں ہے، بیٹھتے ہیں تو مفت میں علماء کو رگڑا دیتے ہیں،
یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے نتیجہ کیا ہوگا؟ اس لیے جتنے لوگوں کے دلوں میں علماء سے دوری آئے گی، بغض آئے گا، اس کی کمی آئے گی، اللہ دین کے سمجھ سے ان کو دور کرتا چلا جائے گا۔ آ جاؤ نا میرے سمیت، ہم سارے اس مجمع میں بیٹھے ہوئے، یہ قرآن تو جانوروں کے لیے نہیں آیا، معاف کیجئے، ناراض نہ ہو، یہ ہم مسلمانوں کے لیے آئے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ کتنے ساتھی ہیں جن کو قرآن آتا ہے ترجمے کے ساتھ؟ قرآن سے بہتر کتاب کیا ہوگی؟ ہمارے حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ اب فوت ہو گئے، اور فوت ہونے سے چند دن پہلے وہ خواب دیکھ رہے ہیں، طلباء کو بتلا رہے ہیں کہ میں قبر میں اتر چکا ہوں، میرے پیروں کے طرف سے فجر کی نماز آئی اور دوسرے طرف سے میرا قرآن آیا، اور جب منکر نکیر آئے تو فرمایا کہ قرآن نے کہا تم ان سے کیا پوچھتے ہو؟ انہوں نے تو مجھے مغرب سے مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق تک میرے کو عام کرنے کے لیے انہوں نے صدائیں لگائی ہیں۔ اللہ کے بندو، 2 دن کی بھی زندگی نہیں ہے۔ میرے دوسرے ساتھی حضرت مولانا محمد طیب صاحب رحمہ اللہ، نوجوان ساتھی، کالی داڑھی، اشاعت توحید و سنت کے امیر، مغرب کے قرآن کے درس دیا، عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی، پھر ایک حاجی صاحب بیمار تھے، ان کی عیادت کے لیے گئے، واپس آئے اور گھر میں پیر اندر کیے اور یہاں درد شروع ہو گیا، واپس پلٹے، بھائی کو آواز دی، انہوں نے ہاتھ سے پکڑے، گاڑی میں بٹھایا، ہارٹ اٹیک ہو کر کے دنیا سے چل بسے۔ کتنے دنیا میں رہنے میرے بھائیوں؟ قبر میں کتنے دن رہنے؟ پھر محشر میں اللہ کے سامنے جب ہم پیش ہوں گے وہاں کیا کریں گے؟ لہٰذا اس قرآن سے فائدہ اٹھاؤ، ہمیں رہبانیت سے بنے کہ دنیا کا کام خوب کرو، تھوڑا سا ڈائریکشن بدلو، اللہ کے نبی کے طریقے پر کرو، انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملے گی۔ اللہ پاک جزائے خیر دے۔ آج 5 منٹ زیادہ ہوگی، اس کے معذرت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔